بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں کائناتوں کے رب کے نام اور درود و سلام کے ہار حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس ہفتے میں سب سے گرم جو خبریں ہیں وہ حکومت کے جانے کی ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں سے ایک بھونچال ہے سیاسی حلقوں میں۔ شہر اقتدار کی غلام گردشوں میں کیا سازشیں پنپ رہی ہیں، کیا ہونے والا ہے، اور تبدیلی کی کون سی ہوائیں ہیں جن کے چلنے کی نوید ہمیں ملک کے معروف دانشور، لکھاری اور اینکر پرسنز دینے لگے ہیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بات ہوگی کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں حکومت کے جانے کی خبریں کیسے بنائی گئیں، یہ تاثر کیوں ابھرا کہ بس عمران خان نیازی کے دن گنے جا چکے ہیں، اور بلکہ یہاں تک ہوا کہ ان کی جگہ کون وزیر اعظم ہوگا یہ نام بھی منظر عام پر آ گئے۔ آج کے ویلاگ میں بات ہوگی کہ یہاں تک صورتحال کیسے پہنچی، افواہیں، خبریں کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا طوفان ہے اور حقائق کیا ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں افواہیں کس طرح کی ہیں شہر اقتدار میں، اسلام آباد میں۔ جناب، اس وقت 3 آپشن زیر غور ہیں۔ دانشوروں نے، لکھاریوں نے، اینکر پرسنز نے اور میڈیا پرسنز نے سیاسی رہنماؤں کے بیانات کی روشنی میں ایک ایسا منظرنامہ بنا دیا جس کو دیکھیں تو نوشتہ دیوار یہ نظر آنے لگا ہے کہ 3 آپشن ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے پاس، اپوزیشن کے پاس۔ نمبر 1، عمران خان نیازی کو چلتا کر کے ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے۔ آپشن 2، عدم اعتماد تحریک کے ذریعے سے وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے۔ آپشن نمبر 3، وقت سے پہلے ملک کے اندر فوری انتخابات۔ جی ناظرین، یہ تینوں قیاس آرائیاں، یہ تینوں آپشنز، یہ افواہیں کیوں اس حد تک پہنچیں اور ان کو اس حد تک عام کرنے میں، یہ تاثر بنانے میں کن عوامل کا زیادہ زور رہا ہے۔ اتحادی ایک ایسے وقت میں جبکہ حکومت مہنگائی کے ہاتھوں سخت پریشان ہے، اتحادی ایک ایک کر کے روٹھتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں، کچھ چھوڑ چکے ہیں اور باقی چھوڑ جانے کے لیے اپنی میٹنگز کرتے نظر آتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے تحفظات کا اظہار کر دیا، فنکشنل لیگ نے تحفظات کا انتظار کر دیا، اور کاف لیگ بچی تھی اس نے بھی برملا کہہ دیا کہ بس بابا بس، اب ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، حلقوں میں جا کر ہم عوام کا سامنا ایسے مسائل کے ساتھ اور مہنگائی کے دیو کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ سارے عوامل تھے، اور پھر اندر کی خبریں لانے کے دعوے کرنے والوں نے یہ بھی باور کرانا شروع کر دیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا چکی ہے اپنے لاڈلے سے، اور یہ تاثر بھی دیا گیا کہ شاید وہ پیج جس کا بڑا ذکر تھا کہ عمران خان کی حکومت اور پاک فوج ایک پیج پر ہیں، اب وہ پیج بھی کہا جا رہا ہے کہ شہر اقتدار میں چلنے والی تبدیلی کی ہواؤں کے دوش پر ادھر سے ادھر اڑتا پھرتا ہے۔ جی ناظرین، اب چلتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں ان خبروں کے پیچھے، ہوا کیا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور یہ سارا کچھ منظر عام پر کیسے آیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا سن 2018 کے عام انتخابات میں تبدیلی سرکار کی حکومت برسر اقتدار آئی تھی۔ آغاز ہی سے سیاسی پنڈتوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سیاسی حکومت عدم استحکام سے دوچار رہے گی۔ اس کی وجہ مرکز میں بھی ان کو واضح اکثریت نہ ملی، پنجاب میں بھی ان کو واضح اکثریت نہ ملی، لامحالہ ان کو سہارا لینا پڑا بیساکھیوں کا، اور بیساکھیاں بھی کس کی؟ اتحادی جماعتوں کی۔ کاف لیگ، فنکشنل لیگ، ایم کیو ایم اور دیگر چھوٹی بڑی جماعتوں نے مل کر پی ٹی آئی کے اقتدار کی راہ کر دی ہموار، اور پہلی بار نون لیگ پنجاب میں چلی گئی اپوزیشن میں، مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت، کے پی کے میں، صوبہ پنجاب میں بھی اپنی حکومت بنا لی، اور بلوچستان میں وہ الائنس میں شامل ہوئے، سندھ میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنا لی۔
ناظرین آپ کو یاد ہوگا ایک بار نہیں متعدد بار اب تک 3 ساڑھے 3 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت کو بار بار بھونچال کا سامنا کرنا پڑا، زلزلے آئے اور ہر بار کہا گیا کہ اب گئی کہ شام گئی اور نیازی کی حکومت گئی، لیکن ہر بار عمران خان نیازی قسمت کے دھنی نکلے، بحران سے سرخرو ہوئے اور پھر ان کی حکومت چلتی رہی۔ آپ کو یاد ہوگا سب سے بڑا تھریٹ عمران خان کی حکومت کو مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کی صورت میں آیا تھا، جب انہوں نے اسلام آباد کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ ہوا تو کچھ نہ، حکومت تو نہ گری، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ مولانا نے اپنے اس لانگ مارچ کی قیمت اچھی خاصی وصول کر لی۔ اس کے بعد تحریک لبیک کے بحران آئے، دھرنے آئے، لانگ مارچ آئے اور تب بھی کہا جانے لگا کہ بس اب گئی کہ اب گئی۔ حالیہ دھرنا بھی آپ سامنے رکھ لیں، پورے ملک میں کس طرح سے نظام زندگی مفلوج رہا، معیشت کا پہیہ جام ہو گیا اور پہلی بار ملکی شاہراہوں میں خندقیں کھود دی گئیں اور پھر یوں ہوا کہ کچھ عوامل حرکت میں آئے اور ایک معاہدہ حکومت اور تحریک لبیک کے بیچ پیش آ گیا۔ ناظرین اب ذرا آپ بیرونی خطرات دیکھ لیجئے، چیلنجز دیکھ لیجئے۔ خطے میں افغانستان میں طالبان کی حکومت آ چکی ہے اور بڑا پریشر ہے اس وقت پاکستان پر آنے والے حالات کو لے کر، اور دوسری جانب بھارت جو ہے وہ باز نہیں آتا خطے میں، اس نے سرحدوں پر کشیدگی کا ماحول گرم کر رکھا ہے، ایک سرد جنگ کی فضا ہے اور اوورآل پوری دنیا میں اس وقت جو کرونا کے بعد مہنگائی کی ایک لہر ہے، وہ لہر پاکستان میں بھی خاصا سر اٹھا چکی ہے۔ اب آتے ہیں پیارے وطن پاکستان کی جانب۔ پاکستان میں مہنگائی اس وقت ریکارڈ سطح پر ہے، ڈالر کی قیمت 177.50 تک جا چکی ہے، سونا سب سے مہنگا ہے اور بحران چینی کا آیا، اب آٹے کا بحران بھی سر اٹھا چکا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں اس حکومت میں نہ جانے کتنی بار بڑھائی گئیں۔ اگر کارکردگی کی بات کریں تو پنجاب میں حکومت کی رٹ ہمیں نظر نہیں آتی ہے اور وزراء جو ہیں وفاق کے ماں سوائے 2-3 کو چھوڑ کر باقی تمام کی کارکردگی ہمیں صفر نظر آتی ہے۔ تو ناظرین یہ وہ سارے عوامل ہیں، بیرونی چیلنجز، مہنگائی، پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور آئی ایم ایف سے عمران خان کے ماضی کے تمام دعووں کے برعکس پھر قرض لینے پر مجبور ہو جانا، یہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے ایک ملک کے اندر تبدیلی کا ماحول پیدا کیا اور سب سے بڑا جو محرک بنا وہ مہنگائی تھی۔ اشیائے صرف کی قیمتیں جب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئیں، گھی، آٹا، دال، چاول، تو یہ پھر ایک طوفان بپا ہوا۔ اپوزیشن جو کہ بکھر چکی تھی، جس کا شیرازہ بار بار بکھرا ہوا تھا، اس کو بھی ایک موقع مل گیا کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر عوام کو سڑکوں پر لانے کے دعوے کرے اور حکومت کو گھر بھیجنے کے دعوے کرنے لگے۔ ناظرین اس سے پہلے جتنی بار عمران خان نیازی کے خلاف ان کو گھر بھیجنے کی تحریکیں چلیں، ایک بات سنجیدگی سے کہی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی عمران خان کے ساتھ ہے، مقتدر اداروں نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ لیکن اب کی بار جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ ہوا اور حکومت اور فوج میں کچھ ایسا ماحول بنایا گیا، رپورٹ کیا گیا کہ شاید ماحول آئیڈیل نہیں ہے، تو پھر ناظرین کہنے والوں کو یہ موقع مل گیا کہ اب مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ پہلے کی طرح نہیں ہیں، دم ٹھونک کر، سینہ ہم ٹھونک کر وہ ان کے ساتھ میدان میں نہیں ہیں۔ اس پر حوصلے بلند ہوئے۔ پی ڈی ایم جو کہ پیپلز پارٹی کے رویے کی وجہ سے نالاں تھی، مولانا فضل الرحمان اور بلاول دونوں نے ایک دوسرے کو بڑا کچھ کہہ دیا تھا جلسوں میں، لیکن اب آپ نے دیکھا حالیہ پچھلے 2 دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہے، مولانا کی ملاقاتیں ایک نہیں کئی ہو چکی ہیں بلاول زرداری سے، مولانا کا ٹیلی فون پر نواز شریف سے رابطہ ہو چکا ہے اور ایک ماحول خاصا گرم کیا جا چکا ہے۔ اب اسٹریٹجی کیا ہے، حکمت عملی کیا بنائی اپوزیشن نے؟ جناب یہ طے کیا گیا ہے کہ مرحلہ وار عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کام کیا جائے گا مشن پر، اور وہ مشن کیا ہوگا؟ سب سے پہلے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اس کے بعد اگلا نشانہ اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی ہوں گے، ان کو جب گھر بھیج لیا جائے گا تو پھر جناب باری آ جائے گی وزیر اعظم پاکستان عمران احمد نیازی کی۔ جی ناظرین یہ وہ سارے محرکات ہیں، اور اس میں ایک اور فیکٹر سب سے بڑا، پچھلے دنوں حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، حفت اٹھانا پڑی قومی اسمبلی کے اجلاس میں، جب ایک اپوزیشن کے ممبر کا بل جو تھا اس پر ووٹنگ ہوئی، حکومت کو 104 ووٹ پڑے، اپوزیشن 117 ووٹ لیڈی۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی ایک خاتون رکن اسمبلی تھی، ان کا بل تھا، اس پر بھی جب ووٹنگ ہوئی تو یہاں بھی
حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انتخابی اصلاحات کا معاملے پر جب حکومت نے مشترکہ اجلاس بلوایا، کیونکہ اس کو گمان یہ تھا کہ قومی اسمبلی میں نمبرز کم ہیں اور سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس کے کچھ نمبر بہتر ہو جائیں گے، لیکن اس کے اپنے ہی بہت سے اراکین اور اتحادی اس اہم اجلاس سے غیر حاضر پائے گئے۔ یہ حکومت کو یہ خدشہ ہونے چلا تھا کہ یہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، تو اس پر مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس منسوخ کر دیا گیا۔ اس پر اپوزیشن کھل کھیل کر سامنے آ گئی، اس کو یہ کہتے بنی کہ عمران احمد نیازی اپنی جو ہے برتری وہ کھو چکے ہیں، اب ان کو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے۔ ناظرین، یہ ہے وہ ماحول جو پچھلے 4-5 دن سے اسلام آباد کا بن چکا ہے۔ ادھر ایک بڑی پیش رفت ہوئی، ایک دعویٰ کیا گیا صحافتی حلقوں کی جانب سے کہ راولپنڈی سے ایک اہم شخصیت نے لندن میں جا کر میاں محمد نواز شریف سے مذاکرات کیے، اور میاں صاحب نے جو مطالبات سامنے رکھے وہ یہ تھے کہ مجھے وطن واپس آنے دیا جائے، گرفتار نہ کیا جائے، میرے خلاف مقدمات ختم کرنے کی راہ ہموار کی جائے۔ اس پر جناب ہاتھ اٹھا لیے گئے اور کہا گیا جی کہ یہ میاں جی معاملہ ہے عدالت میں، آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈر پر نااہل کیا گیا تھا، تو یہ نہیں ہو سکتا، تو اس پر وہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی۔ اب دوسری جانب جناب میاں شہباز شریف ہیں، وہ بڑے خاصے ان ہیں آج کل، اور حیرت انگیز طور پر مریم بی بی منظر عام سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہیں، کوئی ان کی ٹویٹ، کوئی گھن گرج، کوئی بیان، کوئی رونق نہیں نظر آتی سوشل میڈیا پر۔ تو کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب ان کے بیچ بھی ایک خلیج ہے، ایک دراڑ ہے۔ بڑے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ نااہلی ختم کرا کے مریم بی بی کو وزیر اعظم لایا جائے، ادھر میاں شہباز شریف کے بارے میں کچھ حلقے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو تھپکی لگ چکی ہے، ہمیشہ کی طرح جہاں سے تھپکی لگا کرتی ہے۔ اور جناب اب اگلے آپشن کیا زیر غور ہیں؟ ایک آپشن یہ زیر غور آیا کہ عمران خان کو ہٹا کر ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے گی، اور پرویز خٹک کا نام سامنے آیا، شاہ محمود قریشی کا نام بھی سامنے آ گیا۔ اور جناب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اگلا آپشن جو آ گیا کہ خورشید شاہ کو بھی وزیر اعظم نایاب بنایا جا سکتا ہے، اور اس پر سیاسی اور صحافتی حلقوں کے دعوے یہ تھے کہ پی ڈی ایم متفقہ طور پر اس نقطے پر رضامند ہو چکی ہے کہ خورشید شاہ کو اگلا وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ ناظرین، اب کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم اس سارے جو افواہیں ہیں، جتنی خبریں ہیں، جو حالات ہیں، اور جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نیازی بس چند دن کے مہمان ہیں، حقائق یوں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے آپشنز کو۔ ان ہاؤس تبدیلی بعید قیاس ہے، کیسے ممکن ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کی موجودگی میں کوئی اور بندہ سامنے آ جائے گا اور پی ٹی آئی کے اراکین اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے؟ سیکنڈ آپشن، عدم اعتماد کا۔ اگر عدم اعتماد سینٹ میں ہو جاتا ہے، اگر عدم اعتماد اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف ہو جاتا ہے، اور اگر عمران خان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اگلا سوال ہوگا کہ وہ کون ہوگا جس کو متفقہ طور پر ساری جماعتیں بطور وزیر اعظم قبول کر لیں گی؟ آخری آپشن، قبل از وقت انتخابات کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب حکومت کا عرصہ اقتدار ختم ہونے میں محض 1.5 سال بچا ہے، تو وہ کون لوگ ہوں گے جو اس گھڑی میدان عمل میں اترنے کو تیار ہوں گے؟ وہ کون ہیں جو الیکشن کے لیے تیار ہوں گے؟ کوئی بھی تیار نہیں۔ اب جناب دو بڑی افواہیں شہر اقتدار کی اور کہ جی 22 اراکین اسمبلی تیار ہیں نون لیگ کے پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہونے کو، دوسری جانب کے 15 اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو کہ نون لیگ میں جانے کو تیار ہیں۔ سوال یہ ہے بھولے بادشاہوں کہ پی ٹی آئی کی کشتی بقول سیاسی پنڈتوں کے، صحافیوں کے ڈوب رہی ہے، تو وہ جو 22 اراکین اسمبلی نون کے آپ بتا رہے ہیں شامل ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں، تو کوئی پاگل ہوگا کہ جو ڈوبتی نیا کا مسافر بنے؟ اور دوسری جانب یہ کہا جانا کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نون لیگ میں جائیں گے، تو بھئی یہ بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو ہواؤں کا رخ جان جاتے ہیں، یہ تو موسموں کے تیور بھانپ لیتے ہیں، تو یہ کیسے ابھی سے نون لیگ میں چلے جائیں گے؟ کیسے؟ ابھی تو یہ 1.5 سال ان کا عرصہ اقتدار باقی ہے۔ سب کو یہی ہے کہ جی بھر کر ڈیولپمنٹ لو، لوگوں کے کام کرواؤ، اور پھر اگلے الیکشن میں ان کو کیش کرواؤ، بھلے اس الیکشن سے پہلے آپ فیصلہ کر لیں کسی نئی جماعت میں جانے کا، آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہ لیں۔ تو ناظرین، آخری بات اس سارے تجزیے کے آخر میں، حالات ضرور دگرگوں ہیں۔ عمران خان کے لیے مشکل ترین وقت ہے ان کے سیاسی کیریئر کا، عرصہ اقتدار کا جو اب چل رہا ہے ان دنوں۔ بیرونی حالات بھی اچھے نہیں، قرضوں میں ملک جکڑا ہوا ہے، معیشت چل نہیں رہی، اور پٹرول اور اشیاء ضروریہ کی مہنگائی نے آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، اور ملک میں ایک
अफरा-तफरी है, एक अजीब सा समा है। अब जनाब दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो इकट्ठी तो होती नज़र आ रही है, लेकिन क्या फिर यही खेल नहीं खेला जाएगा कि ऐन जब PDM की तहरीक अरूज पर पहुंचेगी इमरान खान को घर भेजने की, तो पीपल्स पार्टी हस्बे रिवायत हस्बे आदत फिर गच्चा दे जाएगी, PDM मुंह देखती रह जाएगी, पीपल्स पार्टी पतली गली से निकल जाएगी। क्योंकि ये बयान गर्दिश पे आया है आसिफ अली जरदारी का, उनका ये कहना है मेरा एक ही बेटा है, मैं इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं ले सकता। ये सारे अवामिल अपने सामने रखिए, फिर इन सारे तज्ज़ियों को देखिए। अभी तक जो मुस्तनद हल्के हैं उनकी खबर ये है कि इस घड़ी तक इस्टेब्लिशमेंट इस सारे खेल का हिस्सा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए ख़ुद को अभी तक बचा के रखा है इस सारे खेल से। जी नाज़रीन, अगरचे इस्टेब्लिशमेंट को घसीटने की कोशिशें की गई और PDM ने यह तासुर ज़रूर दिया कि फ़ौज इमरान खान के साथ नहीं रही, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से उकता चुकी है, उसका दिफा करते करते तंग आ चुकी है और अब नब आखिर में बढ़ते हैं इत्तेहादियों की तरफ। MQM का कहना है महंगाई है, हम इमरान खान के गलत फ़ैसलों का और PTI की गैर मकबूलियत का बोझ नहीं उठा सकते। चौधरी परवेज़ इलाही ने सेंट्रल पार्टी का इजलास बुलवाया और पार्टी ने उनको फ्री हैंड दिया कि जनाब आप चाहें तो इक़्तिदार वालों से हाथ जोड़े रखें, आप चाहें तो हाथ पीछे खींच लें। नाज़रीन, MQM और काफ लीग इसके बारे में सियाने कहते हैं कि ये उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक इनको कहीं से झंडी नहीं दिखाई जाती। तो अगर ये इस हद तक आ गए हैं, हुकूमत छोड़ने पर तैयार हो चुके हैं, तो इसके पीछे कुछ दाल में काला ज़रूर है। बहरहाल आखिरी बात बतौर एक पाकिस्तानी के सियासत के एक तालिब इल्म की, कि अगर इस बार भी वही खेल खेला जाता है जो हमेशा से इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में बिल्ली और चूहे का खेल और म्यूज़िकल चेयर्स का खेल खेला जाता रहा है बरसा बरस से, अगर इस बार भी यही खेल खेला गया तो फिर समझ लीजिए कि दूर दूर तक कोई तब्दीली, कोई उम्मीद, कोई बेहतरी कम अज़ कम हम तो नहीं देखेंगे। हमारे बाद वाली नस्लें देख लें तो ये शायद उनकी खुशबख्ती होगी। ये सारा गिनौना खेल, वही चेहरे, वही इस्टेब्लिशमेंट, वही बंदर बांट चेहरे, इक़्तिदार, ये सारा कुछ जारी और सारी रहेगा। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हमने बात की कि वो साजिशी थ्योरी क्या है, वो अफवाहें क्या हैं कि इमरान खान की हुकूमत बस चंद घड़ियों की मेहमान है, इनके पीछे माहौल क्यों बना, कैसे बना, और आखिरी तज़िया हमने ये किया कि अब तक क्या इसमें कोई हकीकत नज़र आती है। सरे दस्त तो ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान घर जाने वाले हैं। शायद वो अपना अरसा इक़्तिदार ज़रूर पूरा करेंगे, मुश्किल से पूरा करेंगे, और एक उनके लिए कप्तान के लिए भी चैलेंज है कि क्या वो कम बैक करते हैं। उनके सारे प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, जितना रिलीफ़ दिया उन्होंने, नए घरों की स्कीम शुरू की, जवान प्रोग्राम, पाकिस्तान कामयाब जवान प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम अपनी जगह पे। और एक बड़ा ऐलान सामने आया पंजाब में कि जनवरी से पंजाब के हर शहरी का ID कार्ड ही उसका हेल्थ कार्ड होगा। ये सारी चीज़ें एक तरफ देखते हैं कि आवाम में ये मुकदमा अपना कैसे लड़ते हैं। PTI के नज़रियाती वज़रा और MNAs MPs रजू करना शुरू हो चुके हैं हलकों। शायद उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि वक्त मुश्किल आ चुका है, हम कबल वक्त ही अपने अवाम से रजू कर लें। और एक बड़ा पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को जो दिया है वफाकी वज़ीर असद उमर ने इस्लामाबाद अपने हलके में जलसे के दौरान बड़ी सख्त बात कह दी उन्होंने कहा कि मैं पैगाम दे देना चाहता हूँ इन जलसे में बैठे हुए लोगों को, देख लो आकर कि PDM वालों को, कि अगर वो सुन लें और स्टेटस को के हामी सुन लें, और जो उनके सहूलतकार मीडिया में लोग बैठे हैं वो भी सुन लें, अगर आपने इस्लामाबाद का रुख किया तो आपको बड़ी कुट पड़ेगी। क्या हम जान लें कि PTI की सफ़ों में भी इस बात का इदराक हो चुका है कि निज़ाम लपेटा जा रहा है, बिसात लपेटे जाने के लिए सारी तनाबें कस ली गई हैं। तो क्या उनको ये इदराक हो चुका है कि हमने मज़ाहमत करनी है, हमने स्टेटस को के सामने सीना सपर हो जाना है। देखते रहिए, ये गुंबदे नीलोफरी रंग बदलता है क्या। आने वाले चंद दिन, चंद महीने सूरत हाल को बिल्कुल साफ शफाफ कर देंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब पहली फ़ुर्सत में इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आमिर उस्मान आदिल को दीजिए इजाज़त।